الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب مخالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 82 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے، اور اس اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہمارے 6 سپارے مکمل ہو گئے۔ سب کہیے الحمدللہ، پھر کہیے الحمدللہ، پھر کہیے الحمدللہ۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ توفیق خاص عنایت فرمائی ہے۔ کل ہم نے بڑی مفصل گفتگو سماعت کر لی تھی عیسائیوں کی مختلف کونسلوں کی ترتیب اور مختلف کونسلوں کے فیصلوں کے متعلق۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، یعنی ان کے اس ہٹ درمی اور غلط فیصلوں پہ ڈٹ جانے کے بعد اب سنیے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف؟ ہٹ دھرمی ہے، سب کچھ ہے، فرمایا کیا نہیں رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرون، اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے، واللہ غفور رحیم، اس ذات سے، اور اللہ بے شک بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے نا ذرا، توجہ فرمائیے، اس کے باوجود کہ انہوں نے کیا کیا سوچا، کیا کیا پاپڑ بیلے، کیا کیا نہیں کیا، یعنی اپنی ایک بات کو درست کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یعنی حضرت مسیح، حضرت مریم اور روح القدس اور ان تینوں میں سے ایک الہ، اس کے ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پھر اس کے باوجود میرے اللہ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ویستغفرون، اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول کئی گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور آپ کی امی جان بڑی راست باز تھیں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھایا کرتے تھے کھانا، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں۔ یعنی جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ماں بھی تھی، اور جس کی ماں ہو وہ الہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی بہت ساری دلیلیں دی جا رہی ہیں، بھئی نہیں ہے مگر وہ رسول ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اس سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، اور آپ کی ماں بھی تھی، اور آپ کی ماں بڑی راست باز سچی تھی۔ جس کی ماں ہوتی ہے وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو جو کھانا کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے اسے، وہ محتاج ہوتا ہے، وہ تو الہ ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، کیسے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں۔ ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ حضرت مسیح کی الوہیت کی نفی کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ہیں کون۔ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے، نہ پہلے رسولوں میں کوئی خدا تھا نہ مسیح خدا ہے، اور ان کی والدہ محترمہ مریم اللہ تعالیٰ کی ایک راست باز بندی ہیں،
وہ دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کی بقا کے لیے دوسرے انسانوں کی طرح طعام کھایا کرتے تھے۔ جب انہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ بندے ہوئے، خدا تو نہ ہوئے۔ خدا کھانے پینے سے پاک ہے نا بھائی، خدا ماں باپ سے پاک ہے، خدا جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے، جو ان چیزوں میں گھرا ہوا ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں یہود کی بھی تردید ہو گئی اور عیسائیوں کا بھی۔ یہود بھی کہتے تھے نا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کی بھی تردید ہو گئی اور ان کی بھی تردید ہو گئی۔ اے ناظر منصف، ان کے عقیدے کے بطلان پر کتنے زبردست دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے باز نہیں آتے۔ اب اس ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ فرمائیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا؟ کیا تم اسے خدا مانتے ہو جو نفع نقصان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے مانتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا ہے۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی رقم تراز ہے کہ یہ ابطال شرک کی ایک اور دلیل ہے، یعنی شرک کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے۔ الہ یعنی مستحق کی عبادت، الہ کہتے ہیں نا جو عبادت کے مستحق ہو اسے، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ کے۔ تو وہی ہو سکتا ہے جو نفع و ضرر وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو۔ جو ایسا نہ ہو وہ الہ مستحق کی عبادت نہیں ہو سکتا۔ وہ الہ تو ہو سکتا ہے، مستحق کی عبادت یعنی جھوٹے الہ جو بنائے ہوئے تھے بتوں کو وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بذات مالک نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد کیا ہے؟ باطل ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں تم ان کی عبادت کرتے ہو، تم ان کے درباروں پہ جاتے ہو، فلاں کرتے ہو فلاں کرتے ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے دیتا ہوں ہمارا بے وقوف سے بے وقوف درباروں پہ جانے والا بھی اس بات پہ اس کا یقین ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے نبی کے دربار پہ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے دربار پہ بھی جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کو خدا سمجھ کے نہیں جاتے۔ باقی جہاں تک یہ بات کہ کچھ جہلا وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، ہم ان کے طواف کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ وہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ہم کسی دھاگے باندھنے والے کے بھی حق میں نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، آخری کل پڑھو، جو بھی جتنی بھی طاقت ہے وہ پڑھو، اور وہاں جا کے بھی مانگو اللہ سے، وہاں جا کے بھی مانگو اللہ سے، کیونکہ وہ خود اسی ذات کے محتاج ہے۔ بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کائنات میں ہر چاہے وہ جس ہستی کا مالک ہے، وہ جس جو ہے وہ مقام کا مالک ہے، وہ محتاج تو پھر ہمارے اوپر تو باقی الزام ہی ہے، بے شک یہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تم تو یہ کرتے ہو، تم تو درباروں پہ جاتے ہو، تم تو مشرک ہو، تم تو فلاں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، بے شک ہم سجدہ صرف اللہ کا کوئی الو کا پٹھا اگر کرتا ہے تو وہ ایک آدھ کے کرنے سے یا دو تین کے کرنے سے آپ پوری ایک جماعت کو مشرک کہہ دو، کوئی انصاف بھی ہوتا ہے، کوئی حق بات بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سمجھے آپ میری بات؟ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کا، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ایک دلیل دی ہے کہ وہ عبادت کے لائق الہ نہیں ہو سکتا جو نفع نقصان کا مالک خود سے نہ ہو۔ تو جب حضرت عیسیٰ نفع نقصان کے خود سے مالک نہیں ہے، اللہ کے مالک بنانے سے مالک بنے، اس لیے ہمارے ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ تم داتا کیوں مانتے ہو حضرت داتا گنج بخش کو؟ ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ داتا اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، دینے والا۔ اب مجھ سے کوئی مانگے یا آپ سے کوئی مانگے اور ہم دے دیں تو ہمیں بھی داتا
کہا جا سکتا ہے فارسی کا لفظ ہے کہ داتا دینے والا. تو اللہ کے نبی کے یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یہ روحانیت بانٹا کرتے تھے، اب بھی بانٹتے ہیں، لیکن کس کی عطا سے؟ اللہ کی. تو بات ہی ختم ہو گئی. میری بات آ گئی؟ جی. تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے اللہ داتا ہے ویسے یہ داتا ہے. ہمارا یہ ایمان نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ بذات خود داتا ہے اور یہ اللہ کی عطا سے داتا ہے. یہ اللہ کی عطا سے داتا ہے. تو اللہ کی عطا سے داتا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا. سمجھیے؟ اس پہ اگر کوئی سوالات ہوئے تو ضرور کیجیے گا. میں اصل میں آج 6 سپارہ ختم کرنا چاہتا ہوں. جی میں ہاں ٹھیک ہو گیا. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. آپ فرمائیے اہل کتاب نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں نہ حق. ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو اہواء قوم اس قوم کی خواہشوں کی قد دلوا من قبل جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو فرماتے ہیں کہ افراط و تفریط سے کام لینا چھوڑ دو اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھو. تمہارے عقیدہ تثلیث کو حضرت مسیح کی تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہیں، بلکہ تم نے دوسری گم کردہ راہ قوموں کے مشرکانہ نظریات کو اپنانا شروع کر دیا ہے. اپنے صاف سادہ عقیدہ توحید کو یونانی اور رومی فلسفہ کی بھینٹ چڑھا کر اس کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا ہے. چھوڑو اس خود ساختہ عقیدہ کو اور حضرت مسیح کے سچے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کیے گئے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے علی لسان داود کی زبان پر، وعیسیٰ اور عیسیٰ پسر مریم کی زبان پر. ذالک یہ بوجہ اس کے ہے عصب وکانوا یعتدون کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے. یعنی ان پہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ کہ نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے. ایک آدمی نمازی ہے اور بلکہ ایک آدمی نمازی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ شابش ہوگی؟ وہ بھی تو نافرمان ہے. اور ایک آدمی نمازی ہے لیکن نماز اس نے اپنے آپ پہ طاری نہیں کی ہوئی تو وہ بھی تو نافرمان ہے. تو اس پہ شابش ہوگی یا اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. بھائی ایک تو یہ ہے کہ خود نہ برائی کرو، ایک یہ ہے کہ خود برائی نہ کرو، ایک یہ ہے کہ جو برائی کرتا ہے اسے روکو بھی. ہر انسان کی کتنی ڈیوٹیاں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ایک خود بچو اور دوسروں کو بچاؤ. نیکی خود کرو اور دوسروں کو لگاؤ. یہ دونوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی کی جو امت خیر ہے اس کی 2 ڈیوٹیاں ہیں. تأمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہیں. اب وہ عالم دین کیسا عالم دین ہے یا وہ امام کیسا امام ہے جو خود بھی نیکی نہیں کرتا دوسروں کو بھی نیکی پہ نہیں لگاتا. ہم حدیث کچھ دن پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نیک آدمی سے سزا اور عذاب کا آغاز کرو. جی سنی تھے حدیث مبارکہ؟ اسی نیک آدمی سے آغاز کرو. ہمیں ایسے نیکوں کی ضرورت نہیں جو اپنے پیٹ پہ ہاتھ ماریں اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور ایک اہل خانہ مسلمان کا مسلمان سے اہل خانہ سے مراد صرف اس کے گھر والے 2-4 افراد نہیں بلکہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. اسے جہاں تک ہو سکے اسے بچانا چاہیے اور وہ آگ
وقودها الناس والحجارہ، جو آگ جلائی گئی ہے پتھروں سے اور انسانوں سے۔ حضرات ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو۔ میں نے ایک جملہ شاید یاد ہوگا آپ کو، میں نے کچھ دن پہلے ایک جملہ آپ کے ساتھ بولا تھا، آپ تو آتے ہو انہیں بھی لے آیا کرو جنہیں چاہتے ہو اللہ انہیں جہنم میں نہ جلائے۔ یاد ہے؟ جی۔ لیکن آپ نے اس پہ سستی کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن میں تھوڑا سا خوش ہوا ہوں کہ کسی نے ساتھ پکڑ کے انگلی میں لے آیا کو اپنا پٹخورا چھوٹا موٹا، لیکن پھر حالات وہیں کے وہیں ہو گئے۔ حضرات یہ ابھی باتیں آپ کو پتہ نہیں چلیں گی، یہ پتہ چلیں گی جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے اور اپنے چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت باتیں آپ کو دلاسا اور تسلی دے رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع، گناہ کون ہے جس سے نہیں ہوتا؟ جی میں نہیں کرتا گناہ، مجھ سے نہیں ہوتے گناہ، آپ سے نہیں ہوتے۔ بڑا فن خان لے آؤ، میں ثابت کر کے دیتا ہوں اس نے فلاں گناہ کیا۔ آپ نہیں سمجھے میری بات؟ گناہ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن بھائی گناہ کی معافی کا بھی تو راستہ اختیار کرنا چاہیے نا۔ گناہ کو دھولنے اور دھلانے کا بھی تو راستہ کوئی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ساری زندگی بندے کی ایک جیسی گزر جائے اور وہ بدلے نہیں، پہلے دن بھی حرام کھایا اور جب بڑھاپے میں 40 سال کو پہنچا پھر بھی حرام کھا رہا ہے، اور جب 65 سال کو پہنچا پھر بھی حرام کھا رہا ہے۔ تو بندے میں اتنی تو تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلے کسی زندگی میں حرام کھا بیٹھا ہے، اب تو اللہ کا بندہ بن جائے۔ اور وہ گھر بیٹھے نہیں بنتا، انہی جیسی نیک مجالس میں اور انہی جیسی مجلسوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یار میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ایک بندہ ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ اسے اجر نہیں دیتا؟ نہیں دیتا، پکی بات ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے اجر سے خالی کر دے گا؟ بولیے نا بھائی۔ جنازہ پڑھنے آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں جنازہ پڑھنے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنازہ پڑھو اتنا ثواب، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ قبرستان میں میت تک جاؤ، اسے تدفین کرو اتنا ثواب، پھر اس پہ جناب آخر میں مٹھی جناب 3 ڈالو اتنا ثواب۔ تو یہ کیوں ثواب بڑھتا جا رہا ہے؟ حد کیا ہوگی یہاں سے اٹھ کے نماز سے جانے کے بعد؟ حد کیا ہوتی ہے؟ یا ہمارے موبائل ہوتے ہیں یا ٹی وی ہوتا ہے، یا چھوٹے بیٹے کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے یا اس کی ماں کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، یا روٹی لیٹ ہونے کا شکوہ کیا جا رہا ہوتا ہے یا کچھ اور۔ تو یہاں بیٹھ کے کم از کم ان کانوں کے ذریعے سے، ان کانوں نے جو آج تک گناہ کیے ہیں وہ کم از کم کانوں کے گناہ تو دھل جاتے ہوں گے۔ اور یقین مانیے میں خود اس کا، میں ایک وقت تھا جب ہم طالب علم تھے، محفلوں میں جاتے تھے، یقین مانے آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے ہوتے تھے۔ بلکہ میں ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی، ہمارے ایک بزرگ ہیں بابا یحییٰ، وہ میں ان کے آج ایک چھوٹی سے کلپ سن رہا تھا، تو ان سے کسی نے انٹرویو کیا، جناب بابا جی اب آپ کیا ہیں اور بچپنے میں آپ کیا تھے؟ وہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اب میں ہوں نا وہ بچپنے میں تھا، جو مجھے اب ہونا چاہیے تھا نا وہ بچپنے میں تھا۔ یہ چکھنے چکھانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ سننے سنانے سے یہ بات تعلق نہیں رکھتی۔ مجھے جو اب ہونا چاہیے تھا نا وہ میں بچپنے میں تھا۔ نہیں سمجھے؟ بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نہیں سمجھے؟ اتنا مشکل فلسفہ تھوڑی تھا۔ بچہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ تو بندے کو جب عقل آ جائے تو پھر بندے کو معصوم ہونا چاہیے یا گناہوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے؟ تو ہم ہیں بڑی اس نے پتے والی۔ اور بتاؤ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بس جس زمانے میں ہم آئے ہیں ہمارا کوئی گاہک ہی نہیں ہے۔ یہ گولڈن شریف کے شہنشاہ تھے نا، یہ ٹرین دیکھنے آتے تھے ریلوے اسٹیشن پہ، جتنے تھوڑے سارے رہتے ہیں۔ میں بھی یاد تازہ کرنے ایسے اتوار والے دن چلے گئے، اگے رنگ ہی بدلے ہیں، میں کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے۔ تو ٹرین دیکھنے آتے تھے، کسی نے کہا سونے ہو کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا بس ٹرین ویکھنا نے، ڈبا ہے، ڈبے پیچھے نہ انجن ہے، انجن پیچھے ڈبے لگے ہیں، انجن دھواں چھوڑتا ہے، دھواں پیچھے چھوڑ جاتا ہے تے ڈبیاں نال لے کے ٹر جاتا ہے۔
اپڑو دھواں گند ہے نا، اس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ چلتا رہتا ہے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اکیلا نہیں جاتا، ڈبے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں سے دو رزلٹ نکلتے ہیں، یہ جو انجن ہے نا یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی انجن نہ بنا لو، جس کا اپنا عقیدہ درست نہیں وہ آپ کو کیا کھینچ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہاں تھے جی ہم؟ یہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، یہ تو پڑھ لینا بیٹا، ترا کثیر منہم، یہ تو یہیں سے چلی تھی نا بات، وہ ایک دوسرے کو منع ہی نہیں کرتے، خود بھی نہیں برائی سے رکتے، دوسروں کو منع ہی نہیں کرتے، تو بس وہ پھر ان کا انجام بھی اور باقی باتیں بھی عرض ہو گئی۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم فی العذاب، آپ دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے کہ وہ دوستی رکھتے ہیں کافروں سے، بہت ہی برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر، یعنی انہوں نے کیا بھیجا؟ اللہ کو ناراض کر کے بھیجا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان لائے ہوتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اتارا گیا اس پر، متخذوہم اولیاء، تو نہ بناتے ان کو اپنا کافروں کو اپنا دوست، اور اگر کوئی کافروں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کدھر گئے بھائی لطیف صاحب آج نہیں ہے؟ اچھا، کافروں کو دوست بناتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس میں بھی ایمان نہیں ہے جو ان کے لیے نازل کیا گیا قرآن۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور پائیں گے آپ سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے مومنوں سے یہود کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور پائیں گے آپ سب سے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں سے انہیں جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس لیے کہ ان میں عالم ورہبان اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ سن لیجئے تھوڑا سا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تباہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تناہی کے سورہ، تباہی نہیں، لا یتناہون آیا نا اوپر، تناہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اتنا ہی بمعنی انتہا باز آ جانا، تناہی بمعنی انتہا، لا یتناہون آیا نا کہ نہیں منع کیا کرتے تھے، رک جانا یعنی جو اعمال بد وہ کیا کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے، لاکھ سمجھاؤ سرکش گھوڑے کی طرح نافرمانی کی راہ پر سرپٹ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی سن لیجئے، حضور نے فرمایا یہودیوں میں بے دینی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب کوئی آدمی کسی بدکار سے ملتا تو پہلے اسے اللہ سے ڈراتا اور اس گناہ سے باز آ جانے کی ترغیب دیتا، سن لیجئے غور سے، پھر دوسرے روز اسی کے ساتھ بلا تعمل کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا۔ جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ٹکرا دیا۔ پہلے مولوی بنیا ایسا نہیں کرنا تھے، اگلے داڑوں سے نڑ بہ کے جو بھی کیتا، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کے بعد فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم، بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق و انصاف کی طرف جو ہے وہ زبردستی لوٹا دو گے، اور اسے عدل کا جبراً پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر بھی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی۔
یہود اور مشرکین کی اذیت رسانیوں اور اسلام دشمنیوں کے مقابلے میں نصارہ کا رویہ بہتر ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں سے مراد عام عیسائی نہیں بلکہ ان کا وہ مختصر گروہ مراد ہے جو ان عقائد کا پابند تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سکھائے تھے۔ اناس من اہل الکتاب کانوا علی الشریعۃ من الحق مما جاء عیسیٰ یؤمنون باللہ وینہون الیہ، انہی میں حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی، ان کی نگاہوں میں ہی نور ہدایت کو دیکھنے کی قوت تھی۔ قسیسین قواعد قصص اور قسیس ہے اصلہ من قصہ اذا تتبع الشیء فطلبہ، جب کوئی کسی چیز کا متلاشی ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہو تو کہتے ہیں قص الشیء، یہاں قسیسین سے مراد ان کے علماء ہیں۔ ممکن ہے یہ لفظ رومی زبان کا ہو اور تعریب کے بعد لغت عرب میں استعمال کیا جانے لگا ہو۔ رہبان راہب کی جمع ہے، راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانقاہوں اور حجروں میں مصروف ذکر و فکر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔